السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت مبارک کے تعلق سے ربیع النور شریف کے اس مہینے میں بیان کا سلسلہ جاری ہوا تھا، اور اسی کو انشاءاللہ آج سے پھر آگے بڑھاتا ہوں۔ کچھ دن کا وقفہ ہو گیا، اور گزشتہ کل حضرت صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات آپ تک پہنچائے تھے۔ آج سے پھر اسی سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں۔ عید میلاد کی ایک دن پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قباء شریف سے مدینہ منورہ میں تشریف لے جانا اور قبیلے بنو نجار کی بچیوں کا حضور کا شاندار استقبال کرنا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع پڑھ کر کے، یہ سب آپ نے سنا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ ایک پیارا منظر بھی آپ کے سامنے آیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچیوں سے پوچھا تھا، اتحبیننی، کیا واقعی تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ تو انہوں نے کہا قل نعم، ہاں بے شک یا رسول اللہ محبت کرتی ہیں۔ تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی 3 مرتبہ یہ جملہ فرمایا تھا، وَأَنَا وَاللَّهِ أُحِبُّكُنَّ وَأَنَا وَاللَّهِ أُحِبُّكُنَّ وَأَنَا وَاللَّهِ أُحِبُّكُنَّ، قسم خدا کی میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، یہ 3 مرتبہ حضور نے فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں پر اپنی اونٹنی سے اترے اور حضور نے 4 مرتبہ یہ تلاوت فرمائی، قرآن کی یہ آیت کہ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور یہ بھی عرض کرنا کہ اے میرے رب اتار مجھے با برکت جگہ پر، اور تو ہی سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ کہیں بھی اگر ہم جائیں کسی نئی جگہ پر وغیرہ تو یہ آیت پڑھیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس جگہ کی برکتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اور اس کے نقصانات سے محفوظ فرمائے گا۔ یہاں پر حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نزول وحی کی کیفیت طاری ہوئی۔ کچھ دیر کے بعد یہ کیفیت ختم ہو گئی۔ حضور نے فرمایا یہ ہماری قیام گاہ ہے انشاءاللہ۔ یہاں پر سب سے قریب حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ وہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سامان اٹھا کر اپنے گھر لے گئے۔ حضور نے اپنی رہائش کے لیے ان کے گھر کو ہی کیوں پسند فرمایا؟ بڑی بڑی کشادیاں حویلیوں اور شاندار مکانات کو چھوڑ کر اپنے ایک درویش صفت غلام کے گھر حضور نے رہنا کیوں پسند فرمایا؟ تو آئیے اسی کو سنتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کو جو پسند فرمایا، اس کی وجہ یہ تھی کہ حقیقت میں یہ حضور ہی کا گھر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے 1000 سال پہلے طبع اول طبع حمیری، یمن کا وہ بادشاہ
مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرنے کے بعد اور اسے یعنی کعبہ شریف کو غلاف پہنانے کے بعد اپنے لشکر جرار کے ساتھ جب یثرب کی طرف روانہ ہوا، اس وقت یہ یثرب تھا مدینہ، اس وقت مدینہ منورہ ایک پانی کے چشمے کا نام تھا، یعنی یثرب ایک پانی کے چشمے کا نام تھا، جہاں کھیتی باڑی کا کوئی نام و نشان نہ تھا، آبادی بھی نہیں تھی۔ طبہ حمیری کے ساتھ لشکر کے علاوہ صاحب کمال علماء اور حکماء کا بھی ایک جم غفیر تھا، جو طبہ حمیری نے مختلف علاقوں سے چن چن کر اکٹھے کیے تھے۔ مدینہ پہنچ کر اس نے وہاں پر قیام کیا۔ ایک دن 400 علماء بادشاہ کے دروازے پر آ کھڑے ہوئے اور گزارش کی کہ ہم اپنے شہروں کو چھوڑ کر ایک طویل عرصے تک آپ کے ساتھ سفر کرتے رہیں، اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہاں قیام کریں اور یہیں رہنا ہم پسند کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہمیں موت آ جائے۔ بادشاہ کو تعجب ہوا۔ طبہ حمیری نے اپنے وزیر کو بلایا اور کہا کہ ان کے حالات میں غور کریں اور وجہ معلوم کریں کہ جن کے سبب ان لوگوں نے میرے ساتھ چلنے کا ارادہ چھوڑ دیا ہے، حالانکہ مجھے جہاں سپاہیوں کی ضرورت ہے وہاں ان علماء کی بھی ضرورت ہے۔ وزیر ان کے پاس گیا، ان سب کو ایک جگہ جمع کیا اور بادشاہ نے اسے جو کہا تھا اس سے انہیں آگاہ کیا۔ انہوں نے وزیر کو کہا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کعبے کی عزت اور اس شہر کا شرف اس ہستی کی وجہ سے ہے جو یہاں تشریف لائیں گے، ان کا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، وہ حق کے امام ہوں گے، صاحب قرآن ہوں گے، صاحب قبلہ اور صاحب لواء اور صاحب منبر ہوں گے۔ وہ اعلان کریں گے لا الہ الا اللہ۔ ان کی پیدائش مکہ معظمہ میں ہوگی اور ان کی ہجرت گاہ یہ شہر بنے گا۔ تو خوشخبری ہے ان کے لیے جو ان کو پالے گا اور ان پر ایمان لے آئے گا۔ وہ علماء کہتے ہیں، ہماری یہ تمنا ہے کہ ہم ان کی زیارت سے مشرف ہوں، یا ہماری آنے والی نسلوں میں سے ہمارا کوئی بچہ ان کے زمانے کو پالے اور ان پر ایمان لے آئے۔ وزیر نے جب یہ بات سنی تو اس کے دل میں بھی یہیں رک جانے کا شوق پیدا ہوا۔ جب بادشاہ نے کچھ کرنے کا ارادہ کیا تو ان سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہم یہاں سے ہرگز نہیں جائیں گے۔ ہم نے اس کی وجہ آپ کے وزیر کو تفصیل سے بتا دی ہے۔ بادشاہ طبہ حمیری نے وزیر کو بلا کر جب دریافت کیا، وزیر نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ بادشاہ سوچ میں پڑ گیا۔ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ 1 سال سرکار کی آمد کا انتظار کرے گا اور یہاں ٹھہرے گا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان 400 علماء کے لیے 400 مکانات تعمیر کیے جائیں۔ اس نے 400 کنیزیں خریدیں، انہیں آزاد کیا، پھر ان کا نکاح ایک ایک عالم سے کر دیا، انہیں بہت سارا مال دیا، وہ یہاں کے اخراجات آسانی سے برداشت کر سکیں، اور ایک خط لکھا جسے سونے کے ساتھ مہر کر کے یعنی اس پر مہر لگا کر کے دیا، اور ان علماء میں سے جو سب سے بڑا عالم تھا وہ خط ان کے سپرد کیا، اور گزارش کی کہ اگر اس کو حضور کی زیارت نصیب ہو تو یہ خط وہ خود حضور کی بارگاہ میں پیش کرے، ورنہ اپنی اولاد در اولاد کو وصیت کرتا جائے کہ جس کو وہ مبارک زمانہ دیکھنا نصیب ہو اور رحمت عالم کی زیارت کا شرف حاصل ہو تو وہ خط بارگاہ رسالت میں پیش کرے۔ اللہ اکبر۔ تو باقی وفات کے بعد پورے 1000 سال گزر گئے تو حضور کی ولادت باسعادت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مکہ شریف سے مدینہ طیبہ ہجرت کی اور مدینہ والوں کو حضور کی ہجرت کا پتہ چلا تو انہوں نے مشورہ کیا، یہ خط ان میں مشہور تھا، کہ اس خط کو حضور کی خدمت میں کیسے پہنچایا جائے۔
صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف جو مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ ایک قابل اعتبار شخص کا انتخاب کرے اور یہ خط دے کر حضور کی خدمت میں اقدس میں روانہ کریں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ چنانچہ انہوں نے ایک بہت ہی ہوشیار اور دانا آدمی جن کا نام ابو لیلہ تھا اور انصار کے قبیلے سے تھے، اسے یہ خط دے کر بھیجا اور اسے پرزور تاکید کی کہ اس خط کو بڑی حفاظت سے رکھے اور حضور کی خدمت میں پیش کرے۔ جب ابو لیلہ روانہ ہوئے تو سفر کے دوران، ہجرت کے سفر کے دوران جب حضور قبیلے سلیم کے ایک شخص کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے، جب وہاں پہنچے ابو لیلہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، غائبدہ نبی نے فوراً انہیں پہچان لیا اور فرمایا انت ابو لیلہ، تم ابو لیلہ ہو؟ اس نے عرض کی ہاں۔ پھر حضور نے پوچھا طب اول شاہ یمن کا خط تمہارے پاس ہے؟ وہ سن کر حیران رہ گیا اور سراپا حیرت بن کر کے ابو لیلہ پوچھنے لگے آپ کون ہیں؟ کہیں جادوگر تو نہیں؟ حضور نے فرمایا نہیں، بلکہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاتھ الکتاب، وہ خط پیش کرو۔ اس نے اپنا سامان کھولا جس میں اس نے وہ خط چھپا کر رکھا ہوا تھا، اس کو حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خط پڑھ کر سنایا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس خط میں کیا لکھا تھا۔ طب حمیری نے لکھا تھا اما بعد یا محمد انی آمنت بک وبکتابک الذی نزلہ اللہ علیک وانا علی دینک وآمنت بربک ورب کل شیء وإن أدركت فيها ونعمت وإن لم أدرك فاشفع لي یوم القیامہ۔ طب حمیری نے خط میں لکھا تھا اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ پر اور آپ کی کتاب پر ایمان لایا ہوں جو اللہ تعالیٰ پر نازل فرمائے گا۔ میں نے حضور کا دین قبول کیا ہے اور آپ کی سنت پر عمل کروں گا۔ آپ کے رب پر اور کائنات کے پروردگار پر ایمان لے آیا ہوں، اور جو احکام شریعت آپ اللہ کی طرف سے لے آئیں گے ان پر محکم یقین رکھتا ہوں۔ اگر مجھے حضور کی زیارت نصیب ہو جائے تو یہ میری انتہائی خوش بختی ہوگی، اور اگر میری زیارت کی سعادت سے باامید نہ ہو سکوں تو قیامت کے روز حضور میری شفاعت فرمائیے۔ یا رسول اللہ، مجھے آپ کی شفاعت کی ضرورت ہے۔ میں حضور کے ان فرما بردار اور اطاعت گزار امتیوں سے ہوں جو حضور کی آمد سے پہلے حضور پر ایمان لائے تھے۔ اللہ اکبر۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسی خط میں چند اشعار بھی تھے۔ اس اشعار میں طب حمیری نے اپنے جذبات کا اظہار ان الفاظ میں کیا تھا: شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ باری النسمی، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ احمد علیہ الصلوۃ والسلام اس اللہ کے رسول ہیں جو تمام روحوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ وَلَوْ مُدَّ عُمْرِي إِلَىٰ عُمْرِهِ لَكُنْتُ وَزِيرًا لَهُ وَابْنَ عَمِّي، اگر میری زندگی نے وفا کی اور میں نے حضور کا زمانہ پا لیا تو میں حضور کا وزیر بنوں گا اور چچازاد بھائی کی طرح ہر موقع پر امداد کروں گا۔ وَجَاهَدتُ بِالسَّيْفِ أَعْدَاءَهُ وَفَرَّجْتُ عَنْ صَدْرِهِ كُلَّ هَمٍ، میں تلوار کے ساتھ آپ کے دشمنوں سے جہاد کروں گا اور حضور کے سینے میں جو فکر و اندیشہ ہوگا اس کو دور کروں گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک مکان وہی تھا جو طب حمیری نے حضور ہی کے لیے بنا کر کے دیا تھا۔ تو حضور اپنے مکان پر ٹھہرے، اونٹنی مبارک پر وہیں بھی آ کر کے رکی۔ سبحان اللہ۔ پھر سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت ام ایوب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی کیسی مہمان نوازی کی، کس طریقے سے حضور کا ادب کیا، اور کیسے حضور وہاں پر رہتے، اور کس طریقے سے حضور کا کھانا
آپ کی بارگاہ میں پہنچتا انشاءاللہ تعالی آئندہ کل بیان کروں گا۔ اللہ تعالی اس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔